معصومین نے اعضائے بدن کی خلقت کے اعتبار سے اس کی وجوہات بیان کر دی ہیں، لیکن حق بیان کرنے کا حق سید سجاد کے پاس دکھائی دیتا ہے۔ آپ نے خدا معلوم کیا سوچ کر انسان کے اعضائے بدن یعنی کہ 7 اعضائے بدن اور اس کے ماسوا تقریباً 43 اور ایسے تمام تر اعمال کہوں، افعال کہوں، اشیاء کائنات کہوں، ان سب کے رائٹس بھی بیان کیے، تو 7 یہ اور 43 ہو 50 کے قریب بن رہے ہیں تمام وہ حقوق جو امام نے بیان کیے انسان کے ادا کرنے کے حوالے سے۔ جہاں تک ہم سمجھ رہے ہیں اس بات کو کہ ان 7 اعضاء کے بیان کرنے کا تعلق شاید امام علیہ السلام کربلا کے بعد انسانیت کو سمجھانا چاہتے ہو کہ آنکھیں کیا ہیں، زبان کی اہمیت کیا ہے، کانوں کی صلاحیت اور نعمت کیا ہے، ہاتھوں کا کس طریقے سے استعمال کیا جائے تاکہ کربلا میں جنگلی پنے جو کیفیت تھی انسان کی، اس جنگلی انسان کو پھر شہری انسان بنانے کے لیے امام نے انسان کو ہی موضوع بنا دیا، تاکہ آنے والے دور میں کوئی انسان اب اپنے اعضاء و جوارح کو ایسا نہ ہو کہ بغیر مرضی پروردگار کے استعمال کرے اور جہنم میں چلا جائے۔ شاید اس لیے امام علیہ السلام نے آنکھوں کے حقوق بیان کیے، اور کل ہماری بات آنکھوں پر تھی اور آج بھی آنکھوں پر رہے گی۔ آنکھیں پروردگار کی عظیم نعمت ہیں، اور ایسی عظیم نعمت ہے کہ مالک دو جہاں نے جیسے باب القلب میں 2 باب رکھے، ایسے باب الاعتبار میں بھی 1 باب پہ بھروسہ نہ کیا، 2 باب رکھے۔ خدا چاہتا تو 1 آنکھ رکھ سکتا تھا، وہ سارے کام 1 آنکھ سے ہو جاتے، لیکن ذرا تصور کیجئے اگر 1 آنکھ ہوتی انسان کی تو چہرہ کیسا لگتا تھا۔ خدا کا بڑا احسان کہ آنکھیں ایسے بنائیں کہ پہلے آنکھوں کو رکھنے کے لیے ایک حدقہ بنایا، ہڈیوں سے بالکل محفوظ کرتے ہوئے۔ قسم خدا کبھی انسان یہ سوچ کر میڈیکل پڑھے کہ خدا کی جو صنعیت ہے اس پر شکر خدا تو ادا کر سکے، ورنہ کبھی آنکھوں کو استعمال کرتے ہوئے سوچ لے۔ قسم خدا اتنا طویل عرصہ ہو گیا آنکھیں استعمال کرتے ہوئے، شاید ہم اگر ماہر امراض چشم نہ ہوں تو ہمارے لیے آنکھوں کا سمجھنا اتنا آسان نہیں ہے۔ میں پوری تفصیل تو بیان شاید نہ کر پاؤں، کچھ باتیں آپ کی خدمت میں ہیں کہ کچھ حصے اللہ نے آنکھ کے بنائے ہیں۔ ایک حصہ ہے جو حدقہ کہلاتا ہے، ایک حصہ جو اندر کا ڈیلا کہلاتا ہے۔ اسی ڈیلے کی تعریف میں مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو جملہ ملا، جس کو آپ نے لفظ شہم استعمال کرتے ہوئے چربی کے معنی میں لیا۔ صرف ایک حصہ چربی سے بنا ہے، یہ اصلی حصہ ہے، اور اس کے فرعی حصے جو ہیں، جو برانچز اس کی بنی ہوئی ہیں، وہ کیا ہے؟ وہ ہڈی سے بنی ہوئی ہے۔ یہ ہڈی ہے، ایک اندر چربی ہے 2، اوپر شٹر ہے 3، شٹر کے نیچے یہ بالوں کی جھالر ہے 4، اور بالوں کی جھالر کے ساتھ چھوٹے چھوٹے ایسے مسام ہیں، اس سے ہلکے ہلکے انداز میں لکوڈ خدا کی طرف سے پہنچ رہا ہے۔ خدا نے کیسے بنایا ہے کہ جب آپ نکلتے ہیں اپنے گھر سے آفس جانے کے لیے اور آپ کے پاس خدا کا احسان گاڑی بھی ہو 4 بھی، تو آپ گاڑی سٹارٹ کرنے سے پہلے چاہتے ہیں کہ اس کی جو ونڈ اسکرین صاف کر لیں اس کو، اور صاف کرنے کے لیے آپ نے استعمال کیے وائپرز، یا استعمال کیا کوئی ایک عام کپڑا صفائی کرنے والا، اگرچہ ہمارے یہاں جملہ عجیب استعمال کرتے ہیں گندا کپڑا، صفائی بھی کرنا ہے اور کپڑا تو پہلے ہی سلوات پڑے محمد والے محمد، عجیب خیر الفاظ پکڑنا اور موضوع ہے، اصل بات صفائی ہے۔ تو صفائی اس کی اگر نہ کریں، چلیے وہ چھوڑ دیجئے، آپ نے آگے چشمہ لگا دیا ہے، اب چشمہ کب لگتا موضوع الگ ہے کہ کون سے مقام پر پہنچ کر، جبکہ حادثہ اور انسان کی وہ کیفیت بینائی 1 میٹر کے اعتبار سے اگر فرق کرنے لگے تو چشمے کا استعمال شروع ہو جاتا ہے۔ خیر ابھی چشمے کا استعمال، اگر چشمہ صاف نہ ہو، گلاسز صاف نہ ہو تو آپ کو منظر صاف نہیں دکھے گا، آپ مجبور ہیں اپنے گلاسز کو کسی بھی کپڑے سے ٹیشو سے صاف کرنے پر۔ قسم خدا آج تک بتائیں آپ نے اپنے چربی کے ڈلے کو ہاتھ سے صاف کیا؟ کیا آپ نے اس کے لیے کپڑا استعمال کیا ہے؟ کیا آپ نے اس کے لیے پانی استعمال کیا ہے؟ کون سا وائپر ہے؟ کون سا پانی ہے؟
کون سا نظام ہے؟ اللہ اکبر. دن میں جتنی بار انسان کی پلکیں جھپکتی ہیں، اب میں کل بھی اشارہ کر چکا تھا، آج آپ کی خدمت میں اشارہ مکمل کر دوں، اور کہ پلک جھپکنا بھی خدا کی بڑی نعمت ہے. اگر پلک نہ جھپکے، اسٹل ہو جائے، انسان کا شٹر کام نہ کرے آنکھوں کا، تو انسان کا یہ آنکھوں کا ڈیلا خشک ہو جائے. کتنی تکلیف ہو، اس کا اندازہ انسان کو نہیں ہو سکتا. تو پلک جھپکنا وقت کا حصہ بھی ہے، اور اس وقت کے حصے کی دعا بھی ہے، اور پلک جھپکنا طاقت کا مظاہرہ بھی ہے. حضرت آصف بن برقیہ نے کیا کہا تھا کہ اس سے پہلے کہ آپ اپنی پلک جھپکے، اللہ اکبر، کتنا قریب تھے آصف حضرت سلیمان سے، اتنا قریب تھے کہ پلک جھپکنے کا وقت بھی معلوم تھا. بہت غور کیجئے گا. قبلہ جو جن تھا نا بڑا والا، افریت من الجن، اس میں استعمال قرآن مجید کے اندر افریت کہتے ہیں بڑے جن کو. اچھا یہ بات یاد رکھیں، جو اردو کے الفاظ ہیں دیو، یہ اور باقی اس سے ملتے جلتے، وہ سب بیکار کی باتیں. خدا نے دیو نہیں بنائے، خدا نے چڑیل نہیں بنائی، صرف جن بنائے. اب جن چھوٹے بھی ہیں اور جن بڑے بھی ہیں. افریت من الجن، جنوں میں بڑا جن کھڑا ہو گیا تھا، اور اس نے کہا کہ میں ابھی تخت بلقیس کو لاتا ہوں، ملکہ سبا کے تخت کو ابھی لے کر آتا ہوں. کب؟ کہ اس سے پہلے کہ آپ اپنے مقام سے اٹھ کے کھڑے ہو جائیں. یعنی مطلب تھا کہ آپ اپنا دربار برخاست کریں، اس سے پہلے میں لے آؤں. تو جن کی معلومات اتنی تھیں کہ حضرت سلیمان سنڈے کو یا منڈے کو اپنا دربار برخاست کب کرتے تھے. جن کو اتنی معلومات تھی، اس لیے اس نے ٹائم لیا اتنا کہ اس سے پہلے کہ آپ یہاں سے اپنا دربار بند کریں، میں اس سے پہلے لے آؤں گا. حضرت آصف بن برقیہ اگر اتنا ہی علم رکھتے تو وسیع کیسے ہوتے. سوچئے، جو سلیمان کا وسیع ہو، وہ سلیمان سے اتنا قریب ہے کہ پلک جھپکنے کے ٹائمنگ کو پہچانتا ہے. اور جو محمد کا وسیع ہو، اسے محمد کی جان نہ کہوں تو پھر کیا کہوں. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. سوچئے گا، میرے گھر میں، آپ کے گھر میں، آپ کے بہت قریب ترین رشتے بہت سارے ہیں. مجھے بتائیں، کیا میرا اور آپ کا بیٹا میرے اور آپ کے پلک جھپکنے کے ٹائم بتا سکتا ہے؟ کب سے ساتھ رہتا ہے، گود میں ساتھ رہتا تھا، میں اسے بٹھاتا تھا، پیار کرتا تھا، اپنے کلیجے سے لگا کر رکھتا تھا. مگر میرا بیٹا اتنا قریب رہنے کے بعد بھی میری آنکھوں کے پلک کے جھپکنے کا وقت بتا نہیں سکتا کہ میں پلک کب جھپک لیتا ہوں. کیا قریب تھے آصف بن برقیہ. فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے کہ آپ کی آنکھ کی پلک جھپکے، میں تخت لے آؤں گا. قسم بخدا اتنی دیر میں اگر کوئی تخت لکھنا چاہے، لانا تو بہت دور ہے، اگر لفظ تخت کو لکھنا چاہے تو اس سے پہلے پلک جھپک جائے گی. تو لکھنا مشکل تھا، لانا آسان تھا. یہ ولایت کا کرشمہ ہے، عادت کا نہیں. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. تو امام علیہ السلام نے آنکھوں کے مسائل میں اور آنکھوں کے مسائل کو سمجھاتے ہوئے کہ آنکھوں کا حق کیا ہے انسان کے اوپر. آنکھیں انسان کا دروازہ اعتبار ہے. اعتبار کا مطلب وہ اعتبار نہیں جو اردو کا اعتبار ہے. آپ کو مجھ پہ اعتبار ہے؟ نہیں ہے. اگر نہ ہو تو سنیں گے کیوں؟ اعتبار ہے تو سن رہے ہیں. مجھے آپ پہ اعتبار ہے کہ سمجھ رہے ہیں تو پڑھ رہا ہوں. تو اعتبار کے بغیر تو مجلس میں آمنا سامنا ممکن نہیں. تو یہ کون سا اعتبار ہے جو عربی کا اعتبار ہے؟ عربی کا اعتبار اور، مگر وہ عربی نہیں، زبان عرب. زبان عرب میں اعتبار کا لفظ اور ہے. یہ اعتبار نکلا ہے عبرت سے. اردو کا اعتبار ہے اعتماد سے. اردو کا اعتبار ہے اعتماد سے، کہ انسان قابل اعتماد، قابل بھروسہ ہے کہ نہیں، اس پر ٹرسٹ کیا جائے کہ نہ کیا جائے. گرچہ لفظ ٹرسٹ اتنا حسین لفظ تھا کہ اب اسے تلاش کرنا مشکل ہو گیا جب سے یہ یا کے ساتھ مل گیا. صلوات پڑھے محمد. ہم تو بات پہنچانے والوں میں شامل ہیں. قابل اعتماد ہونا اپنے مقام پر ہے، یہ اعتبار ہے. اور عربی کا اعتبار یہ ہے عبرت. امام ارشاد فرماتے ہیں کہ عبرت کے مقامات تو بہت ہیں، عبرت حاصل کرنے والے بہت کم ہیں. چاروں طرف عبرت ہی عبرت ہے. اب اگر نگاہیں اٹھا کے دیکھیے، اب قرآن میں تلاش کرتے ہیں کہ نگاہوں کا استعمال کیا ہے.
قرآن میں نگاہوں کے استعمال دو انداز سے بیان کیے گئے، ایک نظر، ایک بصر۔ نظر اور ہے، بصر اور ہے۔ نظر کا مطلب آئیے تلاش کرتے ہیں کہ نظر قرآن مجید نے خاص طور سے کن معنوں میں استعمال کیا۔ الفاظ ہیں سیرو فی الارض، زمین پہ چلو، فانظروا، اور پھر دیکھو، کیف بدأ الخلق، اللہ نے مخلوقات کو کیسے پیدا کیا ہے۔ سیرو فی الارض، زمین پہ چلو اور چل کے دیکھو، کیف کان عاقبۃ المکذبین، فانظروا، دیکھو، کیا دیکھو کہ خدا کے جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا۔ آئیے کبھی کبھی عبرت کے لیے بہت ساری باتیں انسان کو اپنے پاس رکھنا پڑتی ہیں۔ میں مثال دیتا ہوں اپنی خدمت میں، جناب داؤد علیہ السلام ایک مقام سے گزر رہے تھے، خدا کا ذکر کرتے ہوئے۔ لہن داؤد تو مشہور ہے، جب ذکر خدا کرتے تھے ایسا لگتا تھا چرند و پرند، حجر و شجر و مدر سب تسبیح کر رہے ہو۔ تو تسبیح کرتے کرتے آپ ایک پہاڑ کے قریب سے گزرے۔ اس پہاڑ کے دامن میں ایک مکان بنا ہوا تھا، مکان تھا جناب حزقیل کا۔ جناب داؤد قریب ہے اور دروازہ حزقیل پہ کھڑے ہو کے فرمایا کہ کیا مجھے اندر آنے کی اجازت ہے؟ حضرت حزقیل علیہ السلام نے منع کر دیا، منع کر دیا، نہیں آپ اندر مت آئیے۔ پروردگار نے حزقیل پہ وحی نازل کی کہ داؤد کا دل مت دکھاؤ، انہیں اندر تو آنے دو۔ آپ نے اندر بلا لیا، کیا شخصیات ہے۔ جناب داؤد جب اندر پہنچے حزقیل سے ملاقات کی، حزقیل کیا شخصیت ہے۔ سوال نمبر 1 کیا تھا کس نے؟ داؤد علیہ السلام۔ کس سے؟ حزقیل علیہ السلام سے۔ سوال نمبر 1 کیا تھا کہ کیا کبھی آپ کے دل نے گناہوں کا ارادہ کیا؟ جناب حزقیل کا مقام دنیا کو بتانے کے لیے سوال نمبر 1، کیا کبھی آپ کے دل نے گناہوں کا ارادہ کیا؟ جواب جی نہیں۔ اللہ اکبر۔ کیا کبھی ایسا ہوا کہ آپ کا دل دنیا میں لگا ہو؟ فرمایا جب میرا دل دنیا کی طرف مائل ہوتا ہے تو میں نے ایک کمرہ بنا رکھا ہے اپنے لیے، میں اس کمرے میں چلا جاتا ہوں اور دل ٹھیک ہو جاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں چلو مجھے بھی دکھاؤ کیا ہے۔ جناب حزقیل جناب داؤد کو لیے ہوئے کمرے میں داخل ہوئے۔ جب کمرے میں داخل ہوئے دیکھا کہ ایک کھوپڑی ہے کسی انسان کی، اور اس کی باقیات پر کیڑے مکوڑے چل رہے ہیں، یعنی ہڈیاں کھوپڑی کے ساتھ اور کیڑے مکوڑے جو ہڈی انسان کی نوچ نوچ کے ختم کر دیتے ہیں، کھا لیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں، یہ کیا ہے؟ تو کہنے جناب اس لیے کہ یہ ہے اروا سلم۔ اروا سلم کون؟ ایک شخص گزرا ہے جس نے 1000 سال تک حکومت کی، 1000 سال تک حکومت کی، 1000 شہر آباد کیے اور 1000 نکاح کیے عورتوں سے۔ 1000 سال حکومت، 1000 سال حکومت کے بعد شہر کا بنایا جانا اور 1000 مرتبہ نکاح کر لینے۔ انجام کیا ہوا؟ یہ کھوپڑی ہے، یہ کیڑے مکوڑے ہڈیوں پہ چپٹے ہوئے۔ جب کبھی میرا دل دنیا کی طرف مائل ہوتا ہے میں جا کے اس کمرے میں اس کی ہڈیوں کو دیکھ لیتا ہوں، ایک دم دل سیدھا۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ دیکھنا، یہ دیکھنا انسان کی صلاحیت پروردگار نے انسان کو دی ہے۔ رنگوں کو دیکھتا ہے، یہ کیا ہے کہ یہ بصر ہے، اور اگر بصر کے ساتھ ساتھ یہ نظر بھی قائم کر لے تو نظر کا مطلب ہے عبرت، یعنی کسی شے کو دیکھے، اب چاہے عبرت آخرت کے لیے ہو یا عبرت انسان کے علم کو بڑھانے کے لیے ہو۔ انسان کسی کتاب کا مطالعہ کرے تو کتاب کے علم سے انسان کے علم میں اضافہ ہو جائے، یہ بھی عبرت ہے، اور کتاب کے علم کے ذریعے سے انسان آخرت میں اپنے انجام کو ٹھیک کر لے، یہ بھی عبرت ہے۔ یہ دیکھیں پلٹ کر کہاں گئے وہ لوگ جو بڑے سینہ چوڑا کر کے آتے تھے، ہم بیٹھیں گے آپ نہیں بیٹھیں گے، آج کہاں گئے؟ دیکھیں ان کو، عجیب بات، 4 آنکھیں ہیں، 2 نہیں ہیں، 2 یہاں پر ہیں اور 2 اندر ہیں۔ یہ 4 آنکھیں کیا ہیں؟ پر روایت امام صادق علیہ السلام سب کی 4 آنکھیں، سب کی 4 آنکھیں ہیں، اور فرق یہ ہے کہ مومن کی چاروں کھلی ہوئی ہیں۔
اور کافر کی، مشرک کی، منافق کی دو بندوں کھلی ہوئی. وہ صرف ظاہر کو دیکھتا ہے، ظاہر کے پس پردہ باطن کو نہیں دیکھتا. جبکہ مومن ظاہر کو بھی دیکھتا ہے اور پس پردہ باطن کو بھی دیکھتا ہے. مومن کی نگاہ بہت تیز ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اتقوا فراست المومن، ڈرو مومن کی فراست نگاہ سے. فَإِنَّهُ يَنظُرُ بِنُورِ اللَّهِ، کہ مومن دیکھتا ہے اللہ کے نور سے. اللہ اکبر. غور کیا